صل على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تركتم الجهاد فسلط الله عليكم الذل او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. جب خوف خدا ہو دل میں ایک کیسے کسرا کچھ بھی نہیں. یہ عظمت باطل دھوکے ہیں, یہ عزت کافر کچھ بھی نہیں. مٹی کے کھلونے ہیں, یہ سارے کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں. محترم صدر جلسہ اور معزز سامعین, السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ مسلمان معلوم کیوں کہ اما سے مروان ہے. سامعین گرامی, ارشاد خداوندی ہے ولا تہنوا, اور تم ہمت مت ہارو, یعنی کفار کی تعداد سے, مشرکین کی آواز سے, شیاطین کی خلفشات سے, منافقوں کی آزاد سے. کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. چنانچہ تم بدر میں 313 تھے, غلبہ پایا 1000 پر. احد میں 750 تھے, غلبہ پایا 3000 پر. خندق میں 3000 تھے, غلبہ پایا 10000 پر. حنین میں 12000 تھے, غلبہ پایا 20000 پر. تبوک میں 30000 تھے, غلبہ پایا 20000 پر. یرموک میں 7 تھے, غلبہ پایا 60000 پر. ولا تہنوا, اور تم ہمت مت ہارو, یعنی کفار کی تلواروں سے, تیروں سے, نیزوں سے, گھوڑوں سے, کلاشوں کوفوں سے, راکٹوں سے, میزائلوں سے, بموں سے, ڈرون حملوں سے. مسلمانوں, تمہارے پاس بدر میں کون سی تلوار تھی؟ احد میں کتنے تیر تھے؟ خیبر میں کون سی گھوڑے تھے؟ حنین میں کون سی کلاشوں کوف تھے؟ جنگی موتہ میں کتنے بم اور میزائل تھے؟ پھر بھی اے مسلمانوں, بطور نصرت تمہیں ملتی رہی, لشکر طاغوت کو عزیمت ہوتی رہی, نور حق چاند پھیلتا رہا, ظلمات باطل مٹتا رہا, عالم شیطان سرنگو ہوتا رہا, اور چار نام کے عالم میں اسلام کا ڈنکا بجتا رہا. آخر اس کا مسلمان غالب کیوں کر لیتے تھے؟ فتح نصرت انہیں کیوں ملتی تھی؟ تو قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ارے مسلمانوں, پوری کائنات میں تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تمہارے اندر ایمان ہو. بقول علامہ محمد اقبال, تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا, تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا. مومن کی فراست کو کافی ہے اشارہ, اللہ کو قامت دی مومن پر بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. جس سمت چاہے صفت سیل روان چل, یہ وادی بھی ہماری اسے راہ مارا. چنانچہ اس وقت کے مسلمانوں کے دل نوری ایمان سے منور تھے, ان کی آنکھوں میں توحید کی تلوار تھی, اخلاص کی تیر تھے, اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایٹم بم تھے, وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردو نمودہ تھے, سب سے بڑھ کر وہ عملی قرآن تھے. ان اوصاف کی بدولت وہ حضرات جس طرح بھی نکل گئے, فتح نصرت ان کی قدم چومتی گئی, ناقابل تسلیم مسخر ہوتی گئی, شیطانی ٹولے معدوم ہوتے گئے, ایوان کیسر کسرا پر لرزہ تاری ہوتے گئے, الارض اسلام غالب اور قرب معلوم ہوتا گیا. گرامی قدر حاضرین, لیکن اس وقت امت مسلمہ بدترین معلومیت کا شکار ہے. مسلمانوں کا کوئی پرسان حال ہے اور نہ کوئی مددگار ہے. مادی اسباب کی کثرت کے باوجود مسلم قوم ذلیل و خوار ہے. مسلم ممالک بین خلفشار ہے. تعداد مسلم کی بیداد کے باوجود افقت ماں بہنوں کی عزت تاکار ہے. مسلمانوں کا خون بہانا کافروں کے نزدیک شائوار ہے. دلالی اور چاپلوسی کرنا مسلم حکمراں کا سب سے بڑا شاہکار ہے. امور مملکت پر قابض اکثر و بیشتر مکار ہے. سب سے بڑھ کر ایک کام قرآن و حدیث کا منکر و غدار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بات ہے, آخری زمانے میں کفار مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا, یا رسول اللہ, کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں, بلکہ اس وقت کے مسلمان سمندر کی جات کی طرح ہوں گے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا, یا رسول اللہ, تو پھر معلومیت کی وجہ کیا ہوگی, سبب کیا ہوگی؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس وقت کے مسلمانوں میں وہ ایک نامی مرض کا وبا ٹوٹ پڑے گا. صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا, یا رسول اللہ, یہ وہ ان کی مرض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حب الدنیا و کراہیت الموت. شاعر کہتا ہے, جس دور میں نازاں تھی دنیا ہم زمانہ بھول گئے,
کہتے ہیں جسے قرآن مبین، وہ ذکر عظیم رحمت کامل کہتے ہیں جسے قرآن مبین۔ دنیا کی نئے نغمے سیکھے، عقبہ کا ترانہ بھول گئے، اور یار کا جادو چل بھی چکا، اب ایک تماشا بن بھی چکے، اب نہ تو مٹانا یاد رہا، بادل کو مٹانا بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد میں ہے زائد، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد میں ہے زائد، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ وما علینا الا البلاغ۔